جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ میرے پاس ایک ایسے مہمان ہیں جن کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور جب بھی میں ان کی گفتگو سنتا ہوں تو اس کے اندر ایک کنوکشن ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی صلاحیت دی ہے جس کو کمیونیکیشن پاور کہتے ہیں. پھر وہ دلائل ان کے بڑے تگڑے ہوتے ہیں. تھوڑے عرصے کے لیے پرائم منسٹر بنے ہیں، لیکن کوئی ایسا انہوں نے اثر چھوڑا ہے کہ لوگ اب پوری دنیا میں ان کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ دوسری مرتبہ بھی یہ پرائم منسٹر ضرور بنیں گے. انوار اللہ کاکڑ صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، پرائم منسٹر بھی رہے ہیں ہمارے، اور بلوچستان کے ساتھ ان کا تعلق ہے. بلکہ اگر بلوچستان کا انہیں ایکسپرٹ کہا جائے تو وہ غلط نہیں ہوگا. اور پاکستان کا ایشو یہ ہے کہ بلوچستان کیونکہ تھوڑا سا فاصلے پہ ہے، اور وہاں سے جب بھی اطلاع آتی ہے تو بڑی بری اطلاع آتی ہے. ہمیں انفارمیشن جو ملتی ہے وہ غلط ملتی ہے، اور ہم آج تک بلوچستان کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے، اور بلوچستان باقی پاکستان کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکا. بلوچستان کا ایشو کیا ہے، اس کے لیے کاکڑ صاحب کو تکلیف دی ہے کہ وہ آپ کو بتائیں کہ بلوچستان کے اندر ہو کیا رہا ہے، وہ پاکستان کے ساتھ جلن کیوں نہیں ہو رہا، پاکستان اس کے ساتھ جلن کیوں نہیں ہو رہا، وہاں پہ پرابلم کیا ہے، احساس محرومی ہے یا نہیں ہے، باہر کی فورسز وہاں پہ کیا کیا کر رہی ہیں. کاکڑ صاحب بہت شکریہ آپ کا، بڑی آپ کی مہربانی. یہ فرمائیے کہ سر بلوچستان کا ایشو کیا ہے بیسیکلی؟ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. میرا اپنا ویو یہ ہے کہ اگر آپ پوسٹ رینیسانس یورپین پولیٹیکل ایکسپیریمنٹ کو اگر رول ماڈل کے طور پہ دیکھ لیں، اور اگر اس کے لیسنز ہم ڈرا کریں، تو جو ویسٹفیلین ریاست ہے یا ویسٹفیلین اسٹیٹ ہے، اس کا ایکسپیریمنٹ یورپ میں بھی بڑا تکلیف دہ گزرا ہے. وہ کوئی آرام سے نہیں پروڈکٹ اس کا یا آؤٹ کم آیا، اور ایشیا میں بھی ڈی کالونائزیشن کے نتیجے میں اس کے جو آؤٹ کم ہیں وہ اکثر پینفل ہوئے ہیں. کچھ اسموتھ ایکسپیریمنٹس بھی ہوئے ہیں، کچھ چیلنجنگ ہوئے ہیں. نئے کنٹریز بنے نا ویسٹفیلیا کی وجہ سے ظاہر. ہاں اچھا، مجھے اب آہستہ آہستہ جو میری آبزرویشن یا تھوڑی سی ریڈنگ بڑھتی جا رہی ہے، ہمیں بسا اوقات ہمارے جو نیشنلسٹ ہیں، وہ پشتون نیشنلسٹ تھے، بلوچ نیشنلسٹ، سندھی نیشنلسٹ، پاکستان کے حوالے سے ایک نقطہ یہ بیان کرتے تھے کہ بڑی آرٹیفیشل سی ریاست. ٹھیک ہے. اور یہ آرٹیفیشل ریاست وجود میں آئی ہے، اور ہم دیکھیں ہزاروں سال کی ہماری تاریخ ہے، پشتون قوم کی بھی ہے، بلوچ کی بھی ہے، سندھی کی بھی ہے، اور یہ ہم پہ امپوز کیا گیا. لیکن جو ہی ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں، ایکسپلور کرتے ہیں، آپ چیزوں کو دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار یہ جو انکارپوریشن آف اسمال سٹی اسٹیٹس اگر آپ کہہ لیں، چیفٹنشپس کہہ لیں، انٹو دا ویسٹفیلین براڈر پولیٹیکل آئیڈینٹی یا لارجر پولیٹیکل آئیڈینٹی، یہ بہت ریسنٹ ایکسپیرینسز ہیں. ٹھیک ہے. تاریخ میں آپ کو روم کا ذکر ملتا ہے، تاریخ میں کوئی اٹلی کا ذکر نہیں ملتا. نہیں، اٹلی کو تو ظاہر ہے ویسٹفیلیا کے بعد ایگریمنٹ کے بعد بنی ہے نا، ایگریمنٹ کے بعد. اور یہاں پر یہ مور اور لیس 18 سینچری کا یہ ایکسپیریمنٹ ہے، اور اس میں بہت سارے 18 سینچری میں بھی سیٹل نہیں ہوئے، 19th میں آگے گئے سیٹل. بالکل صحیح بات. ورلڈ وار فرسٹ کے بعد، ورلڈ وار 1 کے بعد، کچھ ایون پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار ہوئے ہیں، 2 کے بعد بھی. اچھا، ڈیموکریسی کے بھی یہی مسئلہ ہے. آپ مسولینی کے اٹلی کو دیکھ لیں، ایک فاشزم کا دورہ ہے، کہیں پہ لبرل ڈیموکریسی آپ کو نظر نہیں آتی. لیکن ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے شاید رومن امپائر کے ساتھ جمہوریت کا سفر شروع ہوا ہے، اور وہ اسی طوالت کے ساتھ چل رہا ہے. بدقسمتی ہے ہمارے. اچھا، پاکستان اور بلوچستان کے حوالے سے بھی جو ہی ڈی کالونائزیشن ہوتی ہے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کے تحت، آپ کے 2 ڈومیننٹ بن جاتے ہیں، پاکستان اینڈ انڈیا 1947 میں، اور اس میں 565 پرنسلی اسٹیٹس تھی تھرو آؤٹ ساؤتھ ایشیا. اور ان کو پیراماؤنسی کے ذریعے یا انڈائریکٹ رول کے ذریعے برٹش راج مینیج کرتا تھا. ایک طرف سیٹلڈ پروونسز تھی، پروونس آف پنجاب تھی، حیدرآباد دکن، اور باقی یہ 565 کے لگ بھگ اسٹیٹس تھی، پرنسلی اسٹیٹس. اچھا، ڈیورنگ پاکستان موومنٹ یا انڈیپینڈنس موومنٹ اگر ہم ان کو کہہ دیں، یہ جو 565 اسٹیٹس تھی، ان کے جو چیفٹنس تھے، انہوں نے ایڈوکیسی برٹش راج کے ساتھ شروع کی کہ جناب آپ ویسے ہی جا رہے ہیں تو آپ مہربانی کر کے ہمیں بھی رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن دے تاکہ ہم اپنی مملکتیں بنائیں. آئرونیکلی اس کو سب سے زیادہ کانگریس نے رجسٹ کیا، اور میرے خیال میں رائٹ ریزنس تھی. انہوں نے برٹش کو کہا کہ جناب ایک طرف پاکستان بنانے کے مطالبے پہ آپ آلموسٹ کنسیڈ کر چکے ہیں، اگر آپ یہ 565 مملکتوں کا تصور یہاں پہ دیں گے تو اٹ وڈ بی ٹینٹاماؤنٹ ٹو بلکنائزیشن آف ساؤتھ ایشیا. یہ تو بارڈر ڈسپیوٹس ہوں گی، ایک دوسرے سے لڑ رہا ہوگا، اور ایک دوسرے کی گردنیں ہم کاٹ رہے ہوں گے. تو مہربانی کر کے یہ کام نہ کریں آپ.
sense prevailed, they did not. Solution انہوں نے یہ دیا کہ جو 565 states ہیں either they have to join the Indian Union or Pakistan. Keeping in view of their geographical contiguity, population کا جو faith group ہے, ان کی جو political wish list اگر ہے, اس کے behest پہ جو tool of accession ہے وہ chieftain of the princely state نے exercise کرنی ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں بھی کوئی ایک ایبسولوٹ فریڈم چیفٹن کو نہیں دی گئی تھی کہ جو آپ کا دل کرے سو کریں. ٹھیک، ہاں صحیح. آپشن دو ہی تھے آپ کے پاس, آپشن دو تھے, اور ان دو میں بھی ایک بیسک سٹرکچر گائیڈ کرنے کے لیے دے دیا گیا تھا کہ پاپولیشن کی ڈیزائر دیکھنی ہے, جغرافیکل کانٹیگوٹی دیکھنی ہے, فیتھ گروپ کو دیکھنا ہے. اس کے تحت جو ڈاکومنٹ آف ایکسیشن کا جو ریچول ہے وہ آپ نے سائن کرنا. بالکل صحیح. یعنی اب آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ ریفرینڈم میں چلے جائیں, آپ الیکشنز میں چلے جائیں, ورنہ مور ڈیموکریٹک ایکسرسائز تو وہی تھی. صحیح. لیکن اس کو شارٹن کرنے کے لیے انہوں نے نکلنا بھی تھا, تو یہ میکانزم انہوں نے ڈیوائز کیا. اب اس میں بلوچستان کا جو خطہ آج موجودہ بلوچستان صوبہ جس کو ہم کہتے ہیں, یہ ایز سچ ایگزسٹ نہیں کر رہا تھا. ٹھیک, یہ تو کلات تھی اسٹیٹ میرا خیال ہے. وہاں 5 خطے تھے. ٹھیک. ریاست کلات جو موجودہ بلوچستان کی لگ بھگ کوئی 20% جغرافیہ ہے, سب سے بڑی یہی تھی. پھر ریاست خاران, پھر ریاست بیلا, پھر ریاست مکران, اور برٹش بلوچستان along with the leased areas. ٹھیک ہو گیا, جس میں کوئٹہ شامل ہے. کوئٹہ, پشتون ایریا, ڈیرہ بگٹی, کولو, اپ ٹل تفتان. ٹھیک ہو. یہ جس کو بعد میں کمشنریٹ صوبے کا درجہ بھی دیا گیا, جس میں یوب بھی شامل تھا. لورلائی, جو پشین, کوئٹہ, جتنا پشتون ایریا آپ کا ہے, پشتون انہیبیٹیشن اس میں ہے. اور یہ کچھ بلوچ علاقہ جس کو لیزڈ ایریا خانف کلات سے برٹش نے لیز پہ لیا تھا, وہ شامل تھا اس میں. ٹھیک. یہاں پہ سب سے پہلے نواب آف خاران جو عبد الرحمن نوشوانی صاحب تھے, انہوں نے ڈاکومنٹ آف ایکسیشن سائن کیا, اور خاران شامل ہو گیا, پاکستان اس کا الحاق پاکستان کے ساتھ ہو گیا. فالوڈ بائی جام غلام قادر آف بیلا, انہوں نے ڈاکومنٹ آف ایکسیشن سائن کر دیا. بھائی خان گچکی مکران سے, انہوں نے دستخط کی. اور جو کوئٹہ میونسپیلٹی تھی جو برٹش بلوچستان کا حصہ تھا, انہوں نے ایک قرارداد پاس کی جس کا فیمسلی لوگ ذکر کرتے ہیں کہ اکبر خان بگٹی صاحب مرحوم بھی جو تھے وہ اس کے, انہوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تھا. وہ کوئی 70-80 میونسپل فنکشنالٹی کے لیے جو رکن منتخب ہوئے تھے, ان تمام نے قرارداد پاس کی جس میں نواب محمد خان جوگزئی تھے, جعفر خان جمالی تھے, نواب اکبر بگٹی تھے, ارباب کرم خان قاسی صاحب تھے, اور کئی ایسے زعما تھے. قاضی فائز صاحب کے والد صاحب بھی وہ بھی تھے. تو انہوں نے ریزولوشن پاس کی کہ جی ہمیں پاکستان میں شامل ہونا چاہیے. رہ گیا یہ جو 20% ریمیننگ جغرافیہ تھا ریاست کلات. اور میر احمد یار خان صاحب نے اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ سائن کیا پاکستان کے ساتھ, اینڈ ہی ٹک آلموسٹ 1 year فار دا ڈیلیبریشن. انہوں نے فوری طور پہ کر لیا تھا, اور وہ 1948 میں کیا. انہوں نے 1948 تک غور و فکر کیا, مشاورت کی اپنے کلات کے دوستوں سے, کلات کے باہر کے دوستوں سے. پھر ان کی آٹو بایوگرافی ہے انسائڈ بلوچستان. اس میں وہ پوری سٹوری نریٹ کرتے ہیں کہ کس طرح میں اس نتیجے پہ پہنچا, اور مسلمانوں کی ایک نئی مملکت تشکیل پائی جا رہی تھی یا پائی جا چکی تھی. تو مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس کی تکمیل میں ایک رکاوٹ بنتا جا رہا ہوں. تو لہٰذا میں نے یہ ریئلائز کیا کہ رکاوٹ مجھے نہیں, اس کا باعث نہیں بننا چاہیے. اور میں نے اپنے تمام ساراوان اور جالاوان کے جتنے بھی قبائلی عمائدین تھے ان کو بلایا اور ان سے مشاورت کی کہ میں اس نتیجے پہ پہنچوں کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے. لہٰذا میں کراچی جا رہا ہوں, اور وہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح کی موجودگی میں ڈاکومنٹ آف ایکسیشن کو سائن کروں گا. تو تمام عمائدین کہتے ہیں کہ وہ اپنی کتاب میں اس کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ بڑے خوش ہوئے, لیکن دے سیٹ ود اے سنگل ڈیمانڈ کہ آپ اس موقع پہ ہمیں ساتھ لے کے جائیں گے کراچی. تو کہتے ہیں کہ وہ ریسورسز کی کمی کی وجہ سے میں ان کو ساتھ نہیں لے جا سکا, جس کا انہوں نے بڑا برا منایا کہ ایسے ہسٹوریکل مومنٹ پہ ہماری پریزنس نہیں تھی. وہ ناراض ہو گئے.
وہ اس بات پہ مجھ سے ناراض ہوئے. خان افقلات مرحوم اس میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں. اینڈ دیٹس ہاؤ ہی سائن ڈاکومنٹ آف ایکسیشن. اور یہ تمام کا تمام علاقہ جو آج موجودہ بلوچستان صوبے کی شکل رکھتا ہے یہ انکارپوریٹ ہو گیا ان ٹو دا نیولی ایمرج اسٹیٹ آف پاکستان. پھر یہ یونین اسٹیٹ کے حوالے سے جب تک 1 یونٹ کا وہ ہوا 1971 تک نہیں 1951 تک 58 تک ٹھیک اس کے بعد آئین بن گیا. پھر وہ آئین سازی شروع ہوئی. پھر وہ 1 یونٹ بنا تو یہ سارا کا سارا انکارپوریٹ ہو گیا 1 یونٹ میں انٹو ویسٹ پاکستان. اور پھر 70 میں جب 1 یونٹ ٹوٹا تو تب یہ جو موجودہ بلوچستان کا صوبہ ہے یہ بطور صوبہ پہلی مرتبہ ڈیولپ ہوا. ایڈمنسٹریٹو آرڈر آیا اور پھر اس کو لیجیٹمائز کیا گیا 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں. اور نام بلوچستان تاریخ میں پہلی مرتبہ تھینک یو پاکستان تھینک یو 1973 کانسٹیٹیوشن ہمیں میسر آیا. اس سے پہلے ہمارے پاس نہیں تھا. اس میں ایک سائزبل مائنورٹی پشتونس کی ہے جو کہ 37-36% اکارڈنگ ٹو دا سینسس جو پشتون نیشنلسٹ ہے وہ زیادہ کلیم کرتے ہیں. لیکن ایک سیکشن نیشنل عوامی پارٹی کا اس بات پہ خان عبدالولی خان سے ناراض ہوا کہ آپ نے پشتون آئیڈینٹی کو انکارپوریٹ کرا دیا اور کنسیڈ کر دیا انٹو دا لارجر بلوچ آئیڈینٹی اور بلوچستان کے صوبے میں ان کو شامل ہونے دیا. اس کی بنیاد پہ محمد خان اجگزی صاحب کے والد تھے سمد خان اجگزی صاحب, انہوں نے پشتونخوا نیب کے نام سے ایک علیحدہ پلیٹ فارم بھی تشکیل دیا. تو دیٹس ہاؤ دا پروونس کیم انٹو بینگ. آپ کا کوشچن کہ بلوچستان کا ایشو ہے کیا؟ ویسے 2 بلوچستان, ایک ایران کے اندر بھی بلوچستان ہے, اس کا اس بلوچستان کے ساتھ کیا تعلق؟ دیکھیں بلوچ انہیبیٹیشن یہاں پہ ہمارے ہاں اینتھروپولوجیکلی اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو 2 ریسز کے لوگ ہیں, بلوچ اینڈ براہوی بہت. بلوچ اپنے آپ کو ایرین ریس سے لنک کرتے ہیں اور براہوی جو ہے وہ ڈریویڈینز ہیں. اولڈسٹ انہیبیٹنٹس جو ہیں وہ براہوی ہیں یا جاموٹ یا لاسی جو ہمارے بیلا کے خطے کے لوگ ہیں. جو بلوچ اوریجن یا ریس کے لوگ ہیں یہ ریسنٹ مائگریشن سے میری مراد ہے چند 100 سال حلب سے سیریا سے عرب پیننسولا سے آئے ہوئے ہیں اور یہاں سیٹلمنٹ ان کی ہوئی. لیکن یہ ایز اے پولیٹیکل یونٹ اب اپنے آپ کو دونوں بلوچ ہی کہلاتے ہیں چاہے وہ براہوی ہیں یا بلوچ ہیں. لیکن ہسٹوریکلی سوشلوجیکل جو لوکل ہیں اور جو بلوچ ہیں وہ باہر سے آئے ہوئے ہیں. ڈریویڈینز کی جو وہ ہے وہ دراوڑ جو ہیں وہ اولڈ انہیبیٹنٹس ہیں. یہ مہرگڑھ سویلائزیشن کے انہیبیٹنٹس ہیں. یہ اصلی باسی اگر آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں تو وہ یہ لوگ ہیں. یہاں پر آنے کے بعد یہ ایک بطور پولیٹیکل یونٹ کے طور پر وہ اپنے آپ کو ایک سنگل آئیڈینٹی کے طور پہ کہلوانا پسند کرتے ہیں اور اگر کوئی ان کی تقسیم بیان کرے تو وہ اس کو سازش سے تعبیر کرتے ہیں. یہ ان کا اختیار ہے, ان کا حق ہے. بلوچ کی جو اسپریڈ ہے وہ موجودہ صوبہ بلوچستان, پھر سیستان بلوچستان گولڈ سمتھ لائن کے اس طرف ایران میں, اور افغانستان کا جو نمروز کا علاقہ ہے یہاں, اور کوئی سلیمان اس کی تقسیم ہے. کوئی سلیمان کے ایک طرف پشتون قبائل ڈیرہ اسماعیل خان, ٹانک اور وزیرستان شیرانی یہ علاقہ ہے, اور کوئی سلیمان کے دوسری طرف ڈیرہ غازی خان, راجن پور, گورچانیوں کا علاقہ, کسرانیوں کا علاقہ, یہ پھر بلوچ قبائل سارے آباد ہیں. تو یہ ایسے پیرالل ایک دوسرے کے ساتھ ہمسائے میں پڑے ہوئے ہیں. ایڈمنسٹریٹو یونٹ میں ان کو برٹش راج کے دوران فورٹ سنڈیمن کی جو فارورڈ پالیسی تھی انہوں نے بہت سارے بلوچ قبائل کو پنجاب ایڈمنسٹریٹو یونٹ میں یا پروونس میں انکارپوریٹ کر لیا, جس سے گورچانی, کیسرانی, ملغانی, لنڈ, لغاری, کھوسا, یہ جتنے بھی ٹرائبس تھے, مزاری, یہ سیٹلڈ پروونس آف پنجاب کا حصہ ہو گیا, پنجاب میں آ گئی. اور پھر ان کی جو پولیٹیکل کلچرل گروتھ تھی, اکنامک گروتھ تھی, وہ اس کا مرکز لاہور بنتا گیا, پنجاب بنتا گیا, اور ان کے جو آئیڈینٹی کے کوسچنز بھی تھے نا وہ ویزاوی پنجاب ایڈریس ہوتے گئے, بجائے اس کے کلات کے ساتھ ہوتے یا پھر کوئٹہ کے ساتھ ہوتے. مین اسٹریم سے ہٹ کے بلوچ آئیڈینٹی کے اس سے ہٹ کے یہ پنجاب ایڈمنسٹریٹو پروونس کے ساتھ جوڑ گیا.
سوشل تعلق، رشتہ داریاں، لینگویجز، کلچر، تمام امپیکٹ یہاں کا پڑتا گیا. دوسری طرف انہوں نے جو مری بگٹی ٹرائب تھے ان کو برٹش بلوچستان کا حصہ بنا دیا اور وہ کبھی ریاست کلات کے حصہ نہیں رہے، نہ مری رہے اور نہ بگٹی رہے. وہ موسٹلی ان کا انٹریکشن پشتون قبائل کے ساتھ رہا. بالکل. اور پھر جیسے میں بیان کر رہا تھا کلات تھا اور دوسرے علاقے تھے. جو ڈویژن تھی اس ایتھنیسٹی کی وہ ملٹیپل ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں ہوئی. اچھا بہت سارے لوگ اس کو کانسپریسی تھیوریز کے سے تعبیر کرتے ہوئے کہ دیکھیں جی فلاں کی طاقت کم کر دی گئی ہے، پشتون کی طاقت یا بلوچ کی طاقت، وداؤٹ ریئلائزنگ کہ آپ اس خطے میں اگر سینٹرل ایشین خانائٹ کو دیکھ لیتے ہیں اور پریزنٹ ڈے جو ازبکستان ہے جس کو آپ ماضی میں ویسٹ ترکستان کہتے تھے اور ایسٹ ترکستان جو تھا یہ سنگسیانگ اور چائنا آمو کے اس سائڈ پہ وہ اور اس سائڈ سر دریا اور امو دریا کے بیچ کا خطہ. سر دریا اور امو دریا کے بیچ میں منگول ٹرکک اوریجن کے لوگ تھے اور یہ مختلف آئیڈینٹی ایتھنک گروپس، لنگوسٹک گروپس کے ہوتے ہوئے یہ مختلف ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں رہ رہے ہیں. ازبک آپ کو تاجکستان کے اندر بھی نظر آئے گا، ازبکستان میں میجورٹی میں نظر آئے گا، افغانستان میں بھی نظر آئے گا، کوئی ٹریسز اس کے ترکمانستان میں بھی نظر آ جائیں گے. یہی حالت پشتون ایتھنک گروپ کی ہے، یہی حالت تاجک ایتھنک گروپ کی ہے، کرغز کی ہے، قزاق کی ہے، رشن کی ہے جو سلاوک ریس کا ہے. یہ آپ پورے یا تو ایسٹرن یورپ کی طرف چلے جائیں یا ایسے نارتھ کاکسس کی طرف آ جائیں، آذربائیجان کی طرف، اور پھر ایشیا مائنر جو پریزنٹ ڈے ترکیہ ہے، یا ایران کی طرف. میں سمجھ گیا. اب آپ آذری آپ دیکھ لیں گے 30 لوگوں کا یہ خیال ہے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان ایک آرٹیفیشل قوم ہے یا اس پر سپر آئیڈینٹی اس پہ امپوز کی گئی ہے. اور دیکھیں جی ایران ایک قوم ہے. اچھا بہت عرصے بعد ہمیں پتہ لگا کہ جو ایران کا پنجابی ہے وہ پرشین سپیکنگ ہے، جو کہ 51% اس کی پاپولیشن ہے، اور 30% آذری جو تبریز اور اس کا ساتھ کا جڑا ہوا علاقہ ہے وہ آذربائیجان کے ساتھ، ادھر بھی آذری ہیں ادھر بھی آذری ہیں. یہ ساتھ ایک جیسی نسل، کلچر، زبان جیسے پشتون افغانستان میں اور یہاں پر ہے، پھر کرد ہیں وہاں، پھر عرب ہیں وہاں، پھر بلوچ ہیں وہاں. تو وہاں کا سو کالڈ پنجابی یا جو میجر ڈومیننٹ ایتھنک گروپ ہے وہ پرشین سپیکنگ ہے جو 51% ہے. لیکن اس نے پرشنائز کر دیا ہے باقی تمام کے تمام ایتھنک مائنورٹیز کو. ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ پنجابائزیشن آف دا ریسٹ آف دا ایتھنک گروپ نہیں ہوئی ہے. میں نے پشتون پہ یہ امپوز نہیں کیا کہ تم نے پنجابی سیکھنی ہے اور لنگوا فرانکا تمہاری پنجابی ہوگی، یا بلوچ پہ یا سندھی پہ یا سرائکی پہ یا گلگتی پہ یا بلتی پہ. میرا ایکسپیریمنٹ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے. میرا لنگوا فرانکا ایک ایسی زبان آئی ہے جس نے زمین اپنائی، ہم نے زبان اپنائی. بالکل صحیح. یہ زمین اس کی نہیں تھی، وہ زبان ہماری. تو زبان ہم نے اپنایا، زمین کو انہوں نے اپنایا. تو ایک بلینڈ نئے نیشنل آئیڈینٹی کا کریٹ ہونا شروع ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کوسچن آف نیشنل آئیڈینٹی تھا وہ نیشن بلڈنگ پروجیکٹ اور اسٹیٹ بلڈنگ پروجیکٹ، یہ کانشیس ایفرٹ ہونی چاہیے تھی. ہمارے ہاں یہ کانشیس ایفرٹ نہیں ہوئی. ہم اس کانشیس ایفرٹ کے بجائے ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ شاید ایک آرگینک نیچرل فلو میں خود بخود بن جائے، بہت ہو جائے گا، ڈیزالو نہیں کر سکے ہم چیز. وہ اس میں جہاں پہ انٹرونشن کی ضرورت تھی وہاں ہم نے نہیں کی، جہاں نہیں ضرورت تھی وہاں ایل تھاٹ کر دی، جس کی وجہ سے آپ کو ڈفرینٹ چیلنجز کا سامنا ہے. مثال کے طور پہ ارسٹ وائل ایسٹ پاکستان میں اگر آپ بنگالی لینگویج کو، میں سمجھتا ہوں کہ 2 لینگویجز بھی اگر آپ کی قومی زبان 2 ہوتی، اردو بھی ہوتی اور بنگالی بھی، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ جیسے آپ دیکھ لیں کئی ایسے ممالک ہیں وہاں پہ فرینچ اور انگلش کو انہوں نے رکھا ہوا ہے. تو ہمارا چونکہ نیشن بلڈنگ کا جو ایکسپیریمنٹ تھا یا اسٹیٹ بلڈنگ کا جو ایکسپیریمنٹ تھا وہ بالکل انیشل فیز میں تھا، اور جو باقی دنیا کے تجربات تھے یا جو باقی دنیا کے آبزرویشنز ہماری تھی شاید وہ اتنی ڈیپ نہیں تھی. صحیح بات.
اور ہم سے کچھ اس میں غلطی ہوگی، غلطیاں ہوں. جیسے سوئٹزرلینڈ دیکھ لیں نا، 8 زبانیں ایک ملک کے اندر، ایک ملک کے اندر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کینیڈا کے اندر دیکھیں، ہاں اسی طرح آپ لیٹن امریکہ کے ملکوں میں چلے جائیں، اتنی لینگویجز ہیں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ڈائیورسفیکیشن آپ کی اسٹرینتھ ہوتی ہے. انڈیا کے اندر دیکھ لیں کتنی ایسے ہی ہے، یہ ڈائیورسفیکیشن آپ کی اسٹرینتھ ہوتی ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ جو سینٹرل اتھارٹی ہے اس کی جو سینکٹٹی ہے، اس کی جو سیکروسینکٹ ہونا ہے، وہ پہلے تسلیم کرنا ہوتا ہے. وہ جو ایک پیرنٹل رول سینٹرل اتھارٹی کو دنیا میں کہیں پہ بھی حاصل ہے، میرے خیال میں ایون یونیورس میں بھی حاصل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کائنات میں خدا کی جو ذات ہے، اس کی ذات اقدس جو ہے نا، وہ سینٹرل اتھارٹی ہے. کسی ایک اتھارٹی ماننا پڑتا ہے، اس کے ارد گرد اس کا پورا نظام زندگی جو ہے، یہ سولر سسٹم، پھر اس سورج ہے، گیلیکسیز ہیں، پھر تمام کی تمام جتنی بھی نیچر کی انسپریشنز ہیں، اس میں سینٹرل اتھارٹی کا رول ہے، اور اس رول کے تحت باقی ارد گرد کی چیزیں اس سے چلتی ہیں. تو پولیٹیکل یونٹ میں بھی میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ آپ سینٹرل اتھارٹی کی سینکٹٹی کو، سیکروسینکٹ ہونے کو جب تسلیم کر لیتے ہیں، اس کے ارد گرد ایک ہیلدی اسٹیٹ ایکٹیویٹی کا جنریٹ ہونا اس کا آؤٹ کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں یا اس کو چیلنج کرتے ہیں تو پھر آپ انہیلدی ٹینڈنسیز کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا یہ فرمائیں کہ یہ بلوچستان کے اندر یہ جو کہتے ہیں احساس محرومی ہے، اور بلوچستان ناراض ہے پورے پاکستان کے ساتھ، اور باہر کے لوگ ہیں جو وہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں، یا بلوچستان پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے، یہ کہاں سے شروع ہوا اور کیوں شروع ہوا؟ دیکھیں، آئرونک سی بات ہے کہ جب کلات نیشنل پارٹی بنی 1947 کے آس پاس میں، تو انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کی کلات میں، ریاست کلات میں، کہ ہمیں پاکستان میں شامل نہیں ہونا چاہیے. میر غوث بخش پریزیڈنٹ جو اس کے فاؤنڈر تھے، اور ظاہر اس کا اپنا ایک کانٹیکس تھا، ایک پیرایا تھا. وہ متحدہ ہندوستان کے ساتھ رہنے والے لوگوں میں سے تھے. یہ جتنے بھی پشتون نیشنلسٹ تھے، یا بلوچ نیشنلسٹ تھے، یا سندھی نیشنلسٹ تھے، وہ متحدہ ہندوستان پہ گاندھی جی کی سربراہی میں کانگریسی تھے، اور یقین رکھتے کہ جی جیوگرافیکل یونٹ کے تحت اگر ہم ایک ساتھ رہیں گے تو بہتر رہیں گے. لیکن جو ہی پوسٹ 1947 کا ایرا آتا ہے، پیریڈ آتا ہے، تو آل آف سڈن کسی کو آزاد بلوچستان یاد آ جاتا ہے، کسی کو آزاد پشتونستان یاد آ جاتا ہے، کسی کو آزاد سندھ دیش یاد آ جاتا ہے. آپ کو پری پارٹیشن کوئی پولیٹیکل موومنٹ نظر نہیں آتی ہے پختونستان کی یا بلوچستان کی. دیکھیں، خدائی خدمتگار کی پشتونستان کے حوالے سے کوئی موومنٹ نہیں نظر آتی. وہ ایک ریفارم موومنٹ ہے، وہ مدرسہ بناتی ہے، وہ اسٹوڈنٹس کو اویکن کرتی ہے، وہ لوگوں کو اینٹی امپیریلسٹ ایجنڈے پہ لے کر آتی ہے، وہ انگریز کے خلاف صدا بلند کرتی ہے، وہ مین سٹریم ہندوستان کے اندر کانگریس کی اتحادی ہوتی ہے. لیکن پشتونستان موومنٹ پہ کوئی خاطر خواہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی وہ آپ کو نظر نہیں، بلکہ تذکرہ بھی شاید نظر نہیں آتا کہیں پر. یہی حال یوسف عزیز مکسی صاحب کی موومنٹ کا ہے، یا پھر بعد میں لیٹر آن میر غوث بخش پریزیڈنٹ صاحب ہیں، یا باقی لوگ ان کے زعما ہیں. آپ کو کہیں پر ریاست بلوچستان کی جو ہے نا، اس کا تصور یا اس کی موومنٹ کا کوئی ذکر نظر نہیں آتا. یا سندھ دیش، یا ایون گریٹر پنجاب، بنگال کا آپ کو نظر آتا ہے. گریٹر بنگال کی ریاست کا تذکرہ، گفتگو، ڈیلیبریشنز، وہ تو منگولوں سے پہلے کا نا جی. وہ اس کا تصور بھی آپ کو ملتا ہے، اس کے ارد گرد گفتگو بھی آپ کو ملتی ہے. اور جو وہ ٹیگور کی رائٹنگ سے دیکھ لیں، ہر طرف آپ چلے جائیں تو آپ کو اس کا تذکرہ، یہاں آپ کو وہ نہیں مل رہا. بنگالی تو اپنے آپ کو پہلے سے ہی ایک الگ دیش سمجھتے ہیں نا جی. وہ تو 500 سال سے حیرت مجھے ہوتی ہے کہ ایون یہ جو بنگلہ دیش ہے، یہ کلکتہ کے بغیر بنگلہ نیشنلزم کا تصور مجھے آج تک ڈائجسٹ نہیں ہو رہا ہے. تو کیپٹل تھا نا کلکتہ. کلکتہ اور بنگالی نیشنلزم میں کیسے علیحدہ ہو سکتا ہے؟ بٹ اینی ویز یہ ان کا اپنا وہ ہے. لیٹ دیم ڈیلیبریٹ آن دس کوسچن اینڈ فائنڈ اٹس آنسرز. لیکن میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس اینڈ ہسٹری، اٹ آلویز انٹریگڈ می کہ بنگلہ دیش یا بنگالی نیشنلزم کا تصور مائنس کلکتہ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈائجسٹ. صحیح بات. کمنگ بیک ہیئر، یہاں پر یہ موومنٹ جو متحدہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، انہوں نے انیشلی اس کو پروونشل سٹیٹس حاصل کرنے کی موومنٹ کے طور پہ شروع کیا. پھر پروونشل سٹیٹس ملنے کے بعد پروونشل اٹانومی
کہ پولیٹیکل رائٹس کے لیے ایفرٹ شروع. ٹھیک ٹھیک. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جب 1973-74 میں نیشنل آرمی پارٹی کی گورنمنٹ ڈیزالو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کی اور ایک وہاں پہ ایک آرمڈ موومنٹ سٹارٹ ہوئی, تو حیدرآباد سازش کیس بڑا مشہور ہے زمانہ. میرے خیال میں یہ جو موجودہ انسرجنسی ہے اس کی اوریجن کو اگر کوئی ٹریس کرنا چاہتا ہے تو وہ شاید اگر اس کا ریفرل پوائنٹ یا اس کا جینیسس اگر میں نے تعبیر دینی ہو تو میں وہاں سے دوں گا. 1974 میں جب یہ گورنمنٹ ڈیزالو ہو جاتی ہے, حیدرآباد سازش بن جاتا ہے, اور یہ تمام ارسوائل نیپ یا نیشنل آرمی پارٹی جو ڈیبنک ہو گئی تھی اس وقت, اس کے جو لیڈرشپ تھی وہ امپریزن ہو جاتی ہے. تو جیل کے اندر دو پولیٹیکل فلاسفیز ایمرج ہو کے سامنے آتی ہیں. ون لیڈ بائی میر غوث بزنجو امنگس دا بلوچ, جو پشتون نیشنلسٹ تھے ان کا مسئلہ علیحدہ تھا. امنگس دا بلوچ میر غوث بزنجو صاحب باہر نکل کے PNP بناتے ہیں, پاکستان نیشنل پارٹی, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پیسفل اسٹرگل کرنی چاہیے اور یہ جو آرمڈ اسٹرگل ہے یہ ہمارے آنسر نہیں ہے. اور بلوچ کے جو پولیٹیکل اکنامک رائٹس ہیں ہمیں ود ان دا فیڈریشن آف پاکستان اس کی ایڈوکیسی کرتے ہوئے جو بہتر ڈیل اپنے لوگوں کے لیے مل سکتی ہے وہ لینی چاہیے. دوسرا فلسفہ یا دوسرا فکر جس کے پائنیئر ہیں وہ نواب خیر بخش مری. وہ اس کو کمپلیٹلی ڈائیورس کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب اف یو ڈونٹ ٹاک تھرو بیرل آف گن, آپ کو نہ سنا جائے گا, نہ آپ کی اٹینشن سیکھ کر پائیں گے. پاپولیشن آپ کی کم ہے, جو آپ کا رائیول گروپ ہے پنجاب میں اس کی پاپولیشن آپ سے 100 ٹائم زیادہ ہے. تو اس پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں یا پارلیمنٹری پالیٹکس میں یا پیسفل پالیٹکس میں کیوں کوئی آپ کو سنے گا. 10, 12, 13 لوگ ہوتے ہیں MNA کے فیڈرل میں آپ کی نمائندگی کے طور پہ, تو ان کے بغیر بھی وفاقی حکومت بن سکتی ہے, وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں, 13 کے 13 اپوزیشن میں رہیں یا حکومت کے حمایتی ہوں. وفاقی حکومت پہ نمبر میں کیا فرق پڑنا ہے, تو کیوں آپ کو کوئی سنے. اس حد تک اس پوائنٹ میں میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل پوائنٹ میں وزن ہے, لیکن کیا اس کی بنیاد پہ آرمڈ اسٹرگل کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, دس از انادر کوسچن. اس فکر کو لیتے ہوئے جب ضیاء صاحب کا دور آتا ہے, کمال یہ ہے کہ ان نیشنلسٹ کا ملٹری اور ڈیموکریٹس کے ساتھ لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ. کبھی دوست بن گئے, کبھی یہ دوست بن جاتے ہیں ان کے اور بہت قریبی دوست بن جاتے ہیں. کبھی یہ ڈیموکریٹس کے ساتھ لڑتے ہیں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ, اور مشرف ایک اندر ایگزامپل ہے کہ پھر وہاں پہ ملٹری کے ساتھ پھر آرمڈ اسٹرگل کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن ضیاء صاحب کے ساتھ بالکل اسموتھ ریلیشن رہتے ہوئے 10 سال پیسفل رہتے ہیں. جو 1992 میں جب نواب خیر بخش مری صاحب واپس تشریف لائے پاکستان, یہاں پہ انہوں نے حق توار کے نام سے ایک موومنٹ سٹارٹ کی. اچھا گئے کہاں تھے وہ یہاں سے؟ یہ افغانستان چلے گئے. افغانستان چلے گئے, اور سردار عطا اللہ مینگل صاحب لندن تشریف لے گئے تھے. اور یہ 1974 میں بھٹو صاحب کی جو 1977 کے بعد 77 کے بعد جب ٹیک اوور ہو گیا, یہ سارے ریلیز ہو گئے. حیدرآباد سازش کیس کو ختم کر دیا, ان کو ایمنسٹی دے دی گئی, اور دیر ڈیسٹینیشن آف چوائسز, سردار عطا اللہ صاحب انگلینڈ جانا چاہ رہے تھے, وہ وہاں چلے گئے. خیر بخش مری صاحب بھی انیشلی انگلینڈ چلے گئے, پھر وہاں سے وہ جب سور انقلاب آ گیا, کمیونسٹ ریولوشن آیا, تو دین ہی موو ٹو کابل, اور پھر ان کے قبیلے کے لوگ بھی ان کے پیچھے پیچھے کابل چلے گئے. اینڈ دین ہی ریمینڈ دیر ٹل 1992 فال آف نجیب تک. نجیب کا جب حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے تو دین ہی ہیڈ ٹو ہی واز فورسڈ ٹو لیو, واپس پاکستان آ جاتا, پھر واپس پاکستان تشریف لائے. اور یہاں آنے کے بعد انہوں نے دوبارہ سے وہ جو اپنا ایک گریٹر بلوچستان کا آئیڈیا تھا اس پہ ہی کام کرنا شروع کیا, اور ایک حق توار کے نام سے ایک ایکٹیویٹی تھی جو وہ کوئٹہ میں چلاتے تھے. یہ بلوچی کا فریز ہے کہ وائس آف رائٹس, حق کا نتوار. یہ 1999 تک یہ چلاتے رہے, اور آئیڈیالوگ کے طور پہ لوگوں کو ریکروٹ کرتے تھے. بہت محدود پیمانے پر ان کا اثر تھا, لیکن جس پہ تھا وہ بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں, اور بڑی ڈیپ انوالومنٹ کے ساتھ ان کے زیلٹس تھے, یا وہ جو اس کو
کمیونسٹ اپراچک کہتے تھے، وہ اپراچکس تھے ان کے پاس، بڑے کمیٹڈ تھے، یعنی بہت زیادہ کمیٹڈ لوگ ان کے جو پاس، آ گیا وہ کمیٹڈ ہے، وہ پھر کہیں دوبارہ نہیں جاتا تھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہو، وہ والی کیفیت تھی کمیونزم کی طرح نا، اف یو آر کمیونسٹ دین یو آر کمیونسٹ. ایسے ہی. اچھا وہ 2000 میں ایک ہمارے مشہور جوڈیشل کیریکٹر تھے چودھری افتخار صاحب، وہ بلوچستان ہائی کورٹ سے ایلیویٹ ہو کر آتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان، تو ان کو ریپلیس جسٹس نواز مری نے کرنا تھا ایز اے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ. وہ اوتھ ٹیکنگ سے کچھ 48 گھنٹے قبل ان کی اسیسینیشن ہو جاتی ہے کوئٹہ میں. اب آپ وہ انوائرمنٹ کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ٹیک اوور ہوا ہے، ملٹری ڈکٹیٹرشپ ملک میں موجود ہے، اور جسٹس ہائی کورٹ جس نے چیف جسٹس بننا ہے 48 گھنٹے کے بعد اس کا قتل ہو جاتا ہے. تو یوزولی یہ ڈکٹیٹرشپ یا ملٹری ڈکٹیٹرشپ کو فرمنس یا انفورسمنٹ آف لا یا سختی کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، اور جو ہمارے ہاں اگر نسبتاً جمہوری حکومتیں ہوں تو انفورسمنٹ آف لا کو بہت زیادہ شاید لوگ سنجیدگی سے نہیں لیتے. اس پیرائے میں فیملی نے جو ہے نواب خیر بخش مری اور ان کے صاحبزادوں پہ FIR درج کی اس قتل کی. جب ان کو اپریہینڈ کیا گیا، ان کے باقی بچے جو تھے، غالباً ان کا بڑا بیٹا ہی ریمینڈ ان پاکستان، باقی سارے بیٹے ان کے فرار ہو گئے. نواب صاحب کو گرفتار کر لیا گیا. اب وہ اپریہینشن جو کہ فیملی نے 302 کی FIR درج کی ان کے خلاف، وہاں سے پھر پاکستان سے آپ ناراضگی کہہ لیں اس کو، بگاڑ کہہ لیں اس کو، جس طریقے سے تعبیر کریں. ان دونوں کی دشمنی تھی خاندانی یا ٹرائبل؟ یہ دو سب ٹرائبز ہیں مری کی، ایک بجرانی مری ہے، ایک غزنی مری ہے. نواب جو ہے وہ غزنی مری سے تعلق ہے ان کا، اور جو بجرانیز ہیں روایتی طور پر یہ کو ایک دوسرے کے رائیول اگر نہیں ہیں، ڈسٹنکٹ آئیڈینٹیٹیز کے ساتھ ہیں. تو ڈسٹنکٹ آئیڈینٹیٹیز میں آپ کی پولیٹیکل اینڈز بھی مختلف ہوتے ہیں، اکنامک اینڈز بھی مختلف ہوتے ہیں، یہ ہر ٹرائب میں ہوتا ہے. تو اس سائڈ پہ نواز صاحب کو یہ خطرہ تھا کہ اگر وہ چیف بن جاتے ہیں تو ہمیں نقصان ہوگا. یہ کہنا اس فیملی کا تھا جنہوں نے ان کو ایکیوز کیا، جنہوں نے، اب یہ فیملی نے ایکیوز کیا، یہ ریاست نے نہیں کیا. ریاست اس پہ سائلنٹ ہے، وہ اس پہ سائلنٹ ہے، اور فیملی کہہ رہی ہے کہ جی یہ اس قتل میں ملوث ہے. پھر وہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اٹس اے سیپریٹ ڈیبیٹ. لیکن یہاں سے جو BLA کی ایکٹیویٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک. اور بالاج مری صاحب ان کے بڑے صاحبزادے تھے، اور مہربار مری صاحب دونوں لندن تشریف لے گئے، اور وہاں سے 2002 میں الیکشن ہوتا ہے. اور یہ جو فیملی جو کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بڑی قریب تھی، ان کو دور کر کے جو خیر بخش مری صاحب کے وہ صاحبزادے جو ایبسکانڈر تھے، ان کو بلوا کے MPA بنوایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کون بنواتا ہے یہ؟ ریاست کے ادارے ہی بنواتے ہیں. یعنی آپ سمجھ جنرل مشرف صاحب کا، جنرل مشرف کا دور ہے، DGI اس وقت جنرل احسان تھے. اور یہ 2002 میں ان کو MPA بنایا جاتا ہے کولو سے. ٹھیک ہے. اور وہ ایک سیشن بھی نہیں اٹینڈ کرتے. اور یہ دونوں جو ہیں باہر ہیں ملک سے، کہ باہر سے آ جاتے ہیں الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں، MPA بنتے ہیں، اوتھ لے کے. ٹل ہز ڈیتھ ہی نیور اٹینڈڈ دیٹ سیشن. ٹھیک. لیکن رہتے اپنے علاقے میں ہیں وہ، بس وہ یہاں پر آ کے BLA کے جتنے بھی کیمپس تھے ان کو رن کرنا شروع کیا، انہوں نے ریکروٹ کرنا شروع کیا لوگوں کو. برہمدغ بگٹی کی قربت انہی دنوں میں بالاج مری اور BLA کے آس پاس آتی ہے. نواب صاحب بھی زندہ ہیں، کوئی ایسے سو کالڈ زیادتی بھی نہیں ہوئی ہے. لیکن یہ اس کے وٹنس پورے بلوچستان کے لوگ ہیں، سب کو پتہ ہے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت کی جو ایجنسیز تھی، یا اس وقت کی جو ISI تھی، یا اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، اس نے ایک غلط ڈیسیجن لیا. دیکھیں میرے خیال میں وہ غلط ڈیسیجن تو یقیناً تھا. غلط ڈیسیجن سے میری مراد یہ ہے کہ وہ فورس ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ ان کا ایکچوئل ایجنڈا کیا ہے کیا. مطلب وہ سکسیشن اور سپریشن کو اپنا ایجنڈا رکھتے ہوئے آپ سے کنسیشن لیتے ہیں، اور اس کنسیشن میں اپنا جو کام ہے فوکس اس پہ رکھتے ہیں، وہ شروع کر دیتے ہیں. تو وہ ڈسپشن اگر دوسرا گرو کر رہے تو یہ ڈیوٹی تو آپ کی ہے نا کہ ٹو بی ویجیلنٹ آن دیٹ، اور کنٹرول کریں اس کو، اور اس کو یا مینیج کریں یا کنٹرول کریں. آپ کو پتہ ہو آپ اس خوش فہمی کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں کہ جی سارے لوگ مین اسٹریم ہو گئے ہیں، سارے لوگ ٹھیک ہو گئے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت یہ جتنی بھی گوریلا موومنٹس ہوتی ہیں
یہ اپنی فیزز میں رہتی ہیں، یہ اپنے ٹیکٹکس کے ساتھ رہتی ہیں، تو آپ کو ان کی نیچر کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا. تو وہاں پہ انہوں نے بی ایل اے بنا لیا اور یا بی ایل اے کو انہوں نے ری آرگنائز کیا، ایکٹیو کر لیا اور لوگ بھرتی کرنے شروع کر دی انہوں نے سر، اور وفاق میں نہیں آئے یا وہ کوئٹہ نہیں گئے. بالکل ان کا انٹرسٹ ہی کبھی اسمبلی میں نہیں تھا، اور وہ آئے یہاں پہ بی ایل اے آئے اسی لیے تھے، اور انہوں نے جو سلیپر سیلز ڈیولپ کیے. اس مرتبہ جو انہوں نے بڑا کام کیا جس کے اثرات ہم آج تک دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ 70s میں صرف مری ٹرائب لڑی. ٹھیک ہے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس مرتبہ جب ہم یہ جنگ پاکستان کی ریاست کے خلاف شروع کریں گے تو اس کی مشروم گروتھ ہونی چاہیے اور اس کا ایک سپریڈ اپ ہونا چاہیے وائرس کی طرح. ٹھیک. اور یہ مکران سے لے کے گوادر تک اور گوادر سے لے کے بیلا تک جہاں جہاں بلوچ کی ٹرائبل ایگزسٹنس موجود ہے، وجود اس کا ہے، وہاں اس کو پھیلا دیا جائے، ہاریزنٹل پھیلا دیا جائے. ٹھیک ہے. جس میں سمجھتا ہوں وہ کامیاب ہوئے ہیں. اچھا، یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے کاکڑ صاحب کہ کیا باہر سے سپورٹ تھی، یہ باہر کی فورسز تھی، یا یہاں سے انڈیجنس قسم کی موومنٹ ہے؟ یہ سارا ایک سوال ہے. اچھا، یہ سوال میں آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک بریک لینی ہے ہم نے، اور اس کے بعد جو اگلا ایپیسوڈ ہوگا اس میں ساری ڈیٹیل ہوگی کہ یہ لوگ کیا باہر کی فورسز یہاں پہ استعمال ہوتی رہی ہیں اور اسٹیٹ کو کیوں نہیں پتہ چلا کہ اتنے بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. لیکن جناب ہمیں اجازت دیں، اگلا جو ہمارا ایپیسوڈ ہوگا وہ اس چیز پہ ہوگا کہ جب پاکستان کے اندر اتنی بڑی تحریک چل رہی تھی، لوگوں کو بھرتی کیا جا رہا تھا، ان کو ٹرینڈ کیا جا رہا تھا، اسٹیٹ کے خلاف استعمال کیا جا رہا تھا، تو اسٹیٹ کہاں تھے؟ مجھے اجازت دیں، اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی.